صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی علیہ السلام سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے کا گوشت تناول فرماتے ہوئے کچھ یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کھانا تناول فرمایا۔ ناظرین، آج دنیا میں آپ جہاں جہاں موجود ہیں، خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ ہے اور میرے جو غیر مسلم دیکھنے والے ہیں، وہ اگر آج ہمارے ساتھ رہیں تو آج آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا، بہت آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، کیونکہ آج ایک تو یوم موبائلہ ہے، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ ڈاکیومنٹ کیا ہے جو سرکار علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ترتیب دیا تھا۔ اور دوسرے انشاءاللہ فیز میں سیدہ سکینہ بنت امام حسین سلام اللہ علیہ علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بات یہ ناظرین کہ موبائلے کے موقع پر جہاں پنجتن پاک کے چمکتے دمکتے روشن و نورانی چہرے نظر آتے ہیں، جہاں قرآن پاک کے مبارک الفاظ ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی رفت بیان کرتے نظر آتے ہیں، جہاں فرشتے ان پاک نفوس قدسیہ کے دستہائے مبارک کے اٹھنے کے منتظر نظر آتے ہیں، جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک کی جلالت کی دلالت پیش کرتے نظر آتے ہیں، وہیں غیر مسلموں کی جان و مال، عزت و آبرو اور ان کے سیاسی، مذہبی، معاشرتی، معاشری اور قانونی حقوق کی حفاظت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی نمونہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ بات یہ ناظرین کرام کہ دنیا میں کوئی مثال نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد مثالوں میں بھی نہیں ملتی کہ دشمن موبائلے کے لیے بڑی تمکنت کے ساتھ آیا ہو اور اسے اپنی ہی عبادت گاہ میں عبادت کا موقع دے دیا جائے۔ عرب میں ناظرین یاد ہے آپ کو، تاریخ میں یہ بات بہت واضح طور پہ آتی کہ سب سے بڑا کلیسا نجران کے اندر پایا جاتا تھا۔ رومن امپائر اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتی تھی اور اسے مال و دولت اور وسائل میں کوئی کمی بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ جزیرہ عرب میں ناظرین نجران کے گرجا گھر کو کعبہ مکرمہ کے بعد بطور عبادت گاہ سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل تھا، بلکہ مقابلے میں لا کر اس کو کعبہ نجران تک کہا جاتا تھا۔ یہ صرف اسلامی ہے ناظرین کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی یہ روشن شاندار اور واحد مثال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اور کیا قائم کی؟ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جب مسجد نبوی میں موبائلے کے لیے آئے ہوئے عیسائیوں نے اپنی عبادت کے وقت عبادت کے لیے جگہ مانگی تو رواداری اور انٹرفیتھ ہارمنی، آج انٹرفیتھ ہارمنی کی بہت بات ہوتی ہے نا، انٹرفیتھ ہارمنی کے سب سے بڑے علم بردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کی اجازت دے کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ یہ ہے دراصل اسلام اور یہ ہے اصل اسلام۔ پھر پنجتن پاک کے منور چہروں کے
کے نور کو دیکھ کر عیسائیوں کا مباہلے سے پیچھے ہٹنے اور اسلام کی شوکت قائم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران یعنی عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا وہ اس قدر جامع ڈاکیومنٹ ناظرین کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے سیاسی، مذہبی، معاشرتی، معاشی اور قانونی حقوق کی ایک ایسی دستاویز ہے جس نے نہ صرف غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کر دی بلکہ مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے معاہدوں کی پاسداری اب غلاموں کو بھی رہتی دنیا تک کرتے رہنی ہے۔ اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے سو کالڈ سیکولرز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں لیکن وہ سیکولر نہیں ہے، انتہا پسند ہیں، یہ پیغام دے دیا ان کو کہ جو اسلام کو دہشت گرد اور مسلمانوں کو انتہا پسند بتلاتے اور اسلامو فوبیا کو بنیادی طور پر پروان چڑھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دین جو ہمارا ہے وہ بنیادی طور پر امن کا، پیار کا، محبت کا اور رواداری کا دین ہے۔ اس معاہدہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نجران کے غیر مسلموں کو جو مذہبی آزادیاں دے کر ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے مذہبی ہم آہنگی کا عملی ثبوت دیا، اس کا کرکس یہ ہے ناظرین جو میں آپ کو سنپسس کی صورت میں دیتا ہوں کہ غیر مسلموں کو ان کے عقیدہ اور مذہب سے نہ ہٹائے جانے کی ضمانت فراہم کی گئی، ان سے ان کے عقیدے اور مذہب کو جو ہے وہ نہ چھیڑنے کی بات کی گئی، ایون اس کو تحفظ فراہم کرنے کی بات کی گئی، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دے دی گئی، ان کے مذہبی رہنماؤں کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دی گئی، اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو برابر کے مذہبی و قانونی حقوق حاصل ہوں گے، غیر مسلموں کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت مسلم ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ سنتے جائیے، یہ ہے اسلام۔ غیر مسلم اپنے مذہبی عہدیداروں کو خود منتخب کریں گے، ان کی عبادت گاہ کے تمام حقوق کی رعایت دی جائے گی، کسی مذہبی منصب کے حامل کو اس کے منصب سے معزول نہ کیا جائے گا۔ یہ ڈاکیومنٹ ناظرین جو تاریخی ڈاکیومنٹ سرکار علیہ السلام نے بنوایا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں اور خاص طور پر مجھے کہنے دیجئے ہمارے پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ یا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حوالے سے کسی مندر، کسی چرچ، کسی گردوارے، کسی سنیگاگ پر تشدد ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ وجہ صرف ایک ہے ناظرین کہ موبائلے میں عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر انسانیت کے سب سے بڑے محافظ سے امان طلب کی تھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان عطا کر دی، اور آج دنیا کا ہر مسلمان، سرکار علیہ السلام کا ہر غلام اسی دستاویز پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے، اور چونکہ آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور یہ اس وقت جو ویسٹرن ورلڈ خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی کر رہا ہے، بہرحال اس پہ تو ہم آگے جا کے بات کریں گے، لیکن ایکچولی سب سے پہلے لوگوں کو ذرا بڑا آسان سی بات ذرا سمجھ آ جائے کہ مباہلہ کیا ہے، جو بیک گراؤنڈ تھا اس کا وہ کیا ہوا نجران کی عیسائیوں کے ساتھ، اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، یہاں سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، مباہلے کے حوالے سے جب ہم اس کے لفظ پر ہی غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ مباہلہ حقیقی مادے کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی کو آزاد کرنا، پابندیوں سے اور اس پر جو ہوتی ہیں لیمیٹیشنز ان سے آزاد کرنا۔ بحل سے ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اصطلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ دو بندے یا دو فریق وہ ایک دوسرے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اے اللہ
اگر ہم سچے ہیں یعنی میں سچا ہوں تو تیرا عذاب اس جھوٹے پر نازل ہو، اچھا، اور اگر وہ سچا ہے تو تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو۔ ٹھیک، یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سے یہ عرضی پیش کی جاتی ہے کہ میرا مالک تو اپنے خاص کرم سے اس بات کا اظہار کر کے سچ اور باطل کو واضح کر، یعنی جھوٹ پر عذاب جھوٹے پر عذاب، جب عذاب نازل ہو گیا تو سچ خود بخود واضح ہو گیا۔ کیا پس منظر ہوا؟ اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو عیسائیت کا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، سب سے بڑا مرکز نجران کا جو کلیسا تھا، ان کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں دعوت اسلام پہلے دی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پھر آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ ساتھ میں نکلتے گئے۔ اب وہ دعوت اسلام جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات تو ہمارا ماننے والی نہیں ہے، ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس کے ساتھ لڑائی سے بھی بچا جائے اور معاملات بھی حل ہو جائیں۔ تو انہوں نے بڑا دانائی کا مشورہ کیا آپس میں، جو ان کے مذہبی قیادت تھی، رہنما تھے، انہوں نے کہا چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اور باتوں سے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب باتوں سے موقف ثابت ہو جائے گا تو لڑائی سے بچ جائیں گے۔ درست۔ اب وہ ان کی نمائندہ جماعت، ان کے بڑے بڑے نام، سب سے پہلا جو کلیسا کا جو انچارج تھا وہ، پھر اس کے بعد اس علاقے کا جو مذہبی انچارج تھا وہ، پھر ایک انتہائی معزز اور باکردار شخصیت جسے آپ روحانی قیادت ان کی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی 3 بندے سردار بن کے، باقی 7 لوگ علمی لوگ لے کے وہ مدینہ پاک پہنچے۔ 60 افراد کا پورا ڈیلیگیشن، جی تقریباً 14 سردار اس میں تھے، اور عاقب میرا خیال تھا نا ان کا وہ مین جو 3 تھے، عاقب بھی تھا، سید بھی تھا، ابو حارثہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال میں نے ان کی جو ٹاپ پیک ہے اس کی بات کی ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ آ گئے جی، اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچے، گفتگو وغیرہ کے معاملات شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری عبادت کا وقت ہے۔ وہ پورے کر و فر کے ساتھ آئے تھے، پورے روب کے ساتھ آئے تھے، اور اس نیت کے ساتھ آئے گے کہ ہماری دولت، ہمارا لباس، ہمارا روب یہ مسلمانوں کو مرعوب کر دے گا۔ اچھا، اب اس بات کو یوں ہی آگے بڑھا لیتے ہیں ایگزیکٹلی اسی طرح سے کہ مجھ جیسا طفل مکتب جب مباحلے کو دیکھتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ توحید کی اور تثلیث کا جو ہے یہ آمنا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کی پروٹیکشن بھی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور پھر یہ بتلا رہا ہے کہ ابھی اب تو کھڑا ہو، پھر قدرت تیری جو ہے وہ تجھے، میری قدرت تجھے بتائے گی کہ بنیادی طور پہ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو آئیے ذرا کہ ایک تو توحید، تثلیث، اور ساتھ ساتھ جو پنجتن پاک ہمیں اس میں یعنی ان کی جو شان انتہائی نمایاں نظر آتی ہے، اس میں ذرا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آپ کا انٹرو، اور پیر صاحب کی گفتگو بہت زبردست رہی۔ آپ نے اپنے انٹرو میں جو عیسائیت کے حوالہ سے جس بات کا ذکر کیا کہ ان کو حضور علیہ السلام نے امان دی، میں اس حوالہ سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہجرت کے بعد آقا کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کے نام سے جناب ایک، یعنی اس وقت کے الہامی مذاہب میں یہودیت اور عیسائیت دونوں تھی، دونوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے امن کے معاہدے کیے ہیں۔ جہاں کہیں اس کو ڈیمیج کیا گیا ہے وہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے، آقا علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین کی طرف سے اس کو ڈیمیج نہیں کیا گیا۔ اور یہ 2 قیمتی ترین ڈاکومنٹ ہیں تاریخ، جی تاریخ کے۔ اب آئیے اس بات کی طرف جو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ صدیوں سے توحید کے خلاف بھٹک چکے تھے، توحید کے خلاف تثلیث کا ایک عقیدہ تھا، اور جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا، حضور نے اسلام پیش کیا نا گفتگو میں، تو انہوں نے کہا ہم تو آپ سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم کیسے پہلے کے مسلمان ہو؟ تم اولاد، اللہ کے لیے اولاد جانتے ہو کہ اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تم اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہو، تم صلیب کی پوجا کرتے ہو، تم خنزیر کھاتے ہو، ان میں سے کون سی بات ہے جو تمہاری اسلام سے میچ کرتی ہے؟ اب جب انہوں نے اس بات سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے، جیسے آیت سورہ آل عمران کی پیر صاحب نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب یہاں بہت ہی خوبصورت اور بہت نفیس پہلو یہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے مکہ مکرمہ میں حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور تیسرے بیٹے مدینہ طیبہ میں حضرت ابراہیم جناب حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے۔ 3 بیٹے عطا کیے، تینوں عطا کر کے کم سنی میں مباہلہ سے پہلے واپس لے لیے۔ اللہ، اب حکم ہو رہا ہے اب نانا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے کے آئے ہیں۔
اپنے بیٹوں کو لیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا تو قرآن کا مفسر کوئی نہیں. آقا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہاں کن کو فرزندان رسول بنا کر پیش کرنا. اللہ اکبر. اللہ اس لیے حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے در دولت پر گئے اور اس حکم کی تعمیل میں ان کو اسی طرح جیسے قرآن نے ترتیب قائم کی تھی اسی طرح لے کر حضور کاشانہ سیدۃ النساء العالمین سے برآمد ہوئے کہ سب سے پہلے آگے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی آغوش رحمت میں اٹھایا ہوا ہے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنے دست مبارک کی انگلی پکڑائی ہوئی ہے اور پیچھے نسانا کی عملی تفسیر بن کر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ. کیا منظر ہوگا پیر صاحب. اس کے پیچھے جو قرآن نے انفسنا کا لفظ لیا, اپنے نفس کو لیا اور نفس پیمبر بن کر حضرت مولا علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام کے پیچھے اسی ترتیب سے آ رہے ہیں. اب یہ منظر ذرا سمجھنے والا ہے کہ جو میں ایک بات عذرائے عقیدت کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو قرآن کی آیتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی, حضور علیہ السلام کو تو صادق اور امین سارا عرب مانتا تھا. اب آقا علیہ السلام کو صادق اور امین عرب مانتا ہے لیکن کاذبین پر لعنت کے لیے اس کے مترادف صادقین ہیں سبحان اللہ. کیا جن کو قرآن نمایاں کر رہا ہے کہ حضور کو تو سارا عرب صادق مانتا تھا. ایک جملہ اور مجھے میری تشنگی دور کیجئے کہ جہاں مطلب یہ کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, بیٹوں کو لے آئے حسنین کریمین علیہ السلام, اپنے نفس کو لے آؤ مولا کائنات ہیں, عورتوں کو لے آؤ اپنی, اور نمائندگی کے لیے جو سیدہ کائنات اکیلی تنہا ہے. تو ایسا معلوم ہوا کہ دنیا کی مطلب جتنی بھی پاک باز خواتین ہیں سب کی نمائندگی جو آپ کو عطا کر. جی آپ کی سیدۃ النساء العالمین وہ جنتی عورتوں کی سردار جو ہیں تو پھر وہ سب کی نمائندہ, سبحان اللہ, سب کی سردار آ گئی نا. جب سردار آ جائیں تو پیچھے ان کی رعایا تو آئی جاتی ہے, شامل ہو جاتی ہے. اب یہ ایک اتنا حسین منظر ہے کہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ سکی, لیکن جیسے ہی یہ چہرے دیکھے تو فوراً وہ کہنے لگے کہ یہ چہرے جو ہیں ان چہروں کی بد دعا سے بچ جاؤ. ان کے دانشور جن کا ذکر ابھی ہوا کہ ان کی بد دعا سے بچ جاؤ. میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا اور یہ اپنے ناظرین کو سامعین کو اس حوالہ سے پیغام دینا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں, امام الانبیاء والمرسلین ہیں, اور رتبہ بھی بڑا ہے, قد مبارک بھی بڑا ہے, عمر مبارک بھی بڑی ہے. لیکن جب سرکار یوں اٹھا کر لا رہے ہیں تو ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے جو وہ کہہ رہے ہیں ان چہروں کو دیکھو سب سے آگے چہرہ کون سا. سبحان اللہ. پیر صاحب ذرا چونکہ وقت کم ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ بات ریپ اپ فرما لیجئے کہ جب ان چہروں کو دیکھا تو کیا کہا عاقب نے 2 جملوں میں, اور پھر سرکار علیہ السلام نے ان کے پلٹنے پر کیا فرمایا جو عذاب کی وعید دی تھی. عاقب نے فوراً اپنی قوم سے کہا کہ یہ جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ چہرے اپنے رب سے یہ کہیں کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ان کی دعا رب نہیں موڑے گا, اس لیے ان کی بد دعا سے بچ جاؤ. یعنی کاذبین پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی لعنت طلب کرنے کے لیے جو ہستیاں میدان میں لائی گئیں وہ صادقین ہیں. اور ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, ایک بہت بڑے عارف کامل نے اس بات کو کہا کہ جیسے بدر, احد, خندق حضور کے جان نثار صحابہ کے عظمت کے مظاہرے ہیں, شجاعت کے مظاہرے ہیں, یہ اسلام کی روحانی جنگ تھی. یعنی بات وہ یہ کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ قسم اٹھائیں تو پہاڑ بھی جو ہے چل کے آنا شروع کر دے. یہ اسلام کی روحانی جنگ تھی. اس لیے جب وہ پلٹے تو سرکار علیہ السلام نے جب انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ ہمیں معافی دیجئے, ہم اسلام تو قبول نہیں کرتے, ہم آپ کے ذمہ بنتے, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر آج یہ ہاتھ اٹھ جاتے, پنجتن پاک علیہ السلام کے ہاتھ اگر آج اٹھ جاتے تو پھر وہ یہ نجران کے عیسائی بدروں اور سوروں کی شکل ان کی ہو جاتی اور ان کے جنگل میں عذاب آگ کا اترتا اور 1 سال کے اندر اندر یہ سارے لوگ جو تھے یہ واصل جہنم, ان کی نسل ختم ہو جاتی دنیا سے. بات آگے بڑھاتے ہیں. اب جناب ڈاکٹر صاحب وہ ڈاکیومنٹ جس کا میں نے ذکر ابتدا میں کیا ہے, دیکھیں یہ فیس اسلام کا ایکچول جانا چاہیے لوگوں کو. صاحب ہم متشدد نہیں ہیں, ہم انتہا پسند دہشت گرد نہیں ہیں, ہم تو امن کے پیامبر اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں. ذرا یہ بتائیے کہ جس وقت ڈاکیومنٹ ترتیب دیا گیا تو سرکار علیہ السلام نے کیا کیا لینینسی دی عیسائیوں کو, غیر مسلموں کو, اور اس کے بدلے میں کیا جزیہ طے ہوا, یہ مختصر ذرا اس کا کہا تھا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ان نفوس قدسیہ اور ان پاک باز ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں یوم مباہلہ کے دن یہ شانیں عطا فرمائی گئیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے جلوہ میں اور اپنے سایہ کرم میں لے کے چلے اور قدرت نے وہ منظر دیکھا جیسے محفوظ کر دیا گیا. یہ جو جنید صاحب یوم مباہلہ ہے اس سے بہت سارے دروس بھی مستنبط ہوتے ہیں جنہیں آپ نے انٹرو میں بھی بڑی خوبصورتی سے پرو دیا ہے. جزاک اللہ. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مباہلہ جو ہے یہ آخری سٹیج ہے. اور ہمارے ہاں بعض لوگ فوراً مباہلے کی بات پہ اتر آتے ہیں اور اس طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے علم اور عقلی استدلال کو استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لیکن اس سے پہلے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. یعنی پہلے غیر مسلموں کو دعوت دین دینا یہ ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقلی استدلال کو استعمال کرنا ضروری ہے. آج کل جو ہمارے ایتھیسٹ ہیں یا اس طرح کے ملحدین ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہمیں بھی اس طرح کے عقلی استدلال کو استعمال کرنا چاہیے. دستاویز کے بارے میں بتائیے. میں یہاں صرف ایک آیت کو منشن کر کے وہاں آ رہا ہوں. یہ جو ابھی آیت قبلہ مشہدی صاحب نے پڑھی ہے اس سے پہلے قرآن نے جس عقلی استدلال کو استعمال کیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو حضرت آدم ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. یہ ڈیبیٹ یہاں سے جنریٹ ہوئی تھی، یہاں سے جنریٹ ہوا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے مباہلے تک پہنچا. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ان نفوس قدسیہ کو انہوں نے دیکھا اور وہ مباہلے سے فرار اختیار کیا اور انہیں نظر آ گیا کہ ہماری نسلیں ختم کر دی جائیں گی تو اس وقت وہ صلح کی طرف آئے. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیا ہے. سرکار رحمت للعالمین ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صلح کی جو دستاویز ہے وہ عطا فرمائی. 4 چیزیں اس میں ان کو لکھ کے دیں، جس میں سب سے پہلے سرکار دو عالم نے جو لفظ لکھے بڑے خوبصورت ہیں. فرمایا کہ اب اگر تم صلح کی طرف آ گئے ہو تو اب تمہارے لیے اور نجران کے ان تمام لوگوں کے لیے اللہ کی پناہ ہے، محمد کا عہد ہے. یہ ارشاد فرمایا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے یہ لفظ فرمائے کہ ان کے جان، ان کا مذہب، ان کا مال، ان کے عبادت خانے، حتیٰ کہ ان کے عبادت خانوں پہ موجود نشانات کو بھی باقی رکھا جائے گا اور ان کو بھی ڈیمالش کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ عہد آج بھی ریلیونٹ ہے، قیامت تک یہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب بیت المقدس تشریف لے گئے اور کنیسۃ القیامہ جو وہاں پہ چرچ ہے اس میں کہا گیا کہ آپ یہاں اندر نماز پڑھ لیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تلمیذ رشید خلیفہ راشد آپ نے ارشاد فرمایا اگر عمر نے یہاں اندر نماز پڑھ لی تو کل کوئی مسلمان اس وجہ سے اس کو مانگنے کی بات نہ کرے میں یہاں اندر نماز نہیں پڑھوں گا. اور اس کے باہر آپ نے نماز آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ جگہ اور اسی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ موجود ہے. اور بالکل، اور پھر پوری اسلامی تاریخ کے اندر اور پھر جس طرح ابھی پہلے بات ہو رہی تھی ہماری کہ پاکستان کے اندر بھی جب قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے فور فادرز نے جب یہ بنایا تو اس میں باقاعدہ جو ہمارا جھنڈا بنایا گیا اس میں جو سفید جگہ رکھی گئی وہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو اقلیتیں ہیں ان کو ان کے پورے حقوق ہیں، یہ پرامن طریقے سے رہ سکتے ہیں، آزادانہ اپنی عبادت جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا اب وقت چونکہ کم ہے میں چاہتا ہوں ذرا بات ریپ اپ ہو جائے کہ وہ جزیہ کیا طے ہوا اور وہ کیا جزیہ یہ طے ہوا کہ وہ 200 جوڑے جو ہیں وہ سال کے اندر وہ پیش کرنے کے پابند ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا اس طرح تو وہ 30 زرے ہیں، 30 گھوڑے ہیں اور اس طرح 30 تلواریں ہیں وہ دینے کے پابند ہوں گے. ان کے اوپر یہ چیزیں طے کر دی گئیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو ان کے پورے حقوق دے دیے گئے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے لوگوں کو بھی وصیت فرمائی کہ اب اس میرے عہد کی پاسبانی کرتے رہنا اور اسلام میں آج تک وہی چیز آگے لے کے بڑی چلی جائے. کمال بات یہ کہ دیکھیں یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مٹھاس میں تو مٹھاس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کیجئے کہ وہی نجران بعد میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند کرتا ہوا نظر آیا. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آئیے ناظرین اب چلتے ہیں اس پاک ہستی، مطہر ہستی، مقدس ہستی کی بارگاہ میں جنہیں دنیا انتہائی احترام سے سروں کو جھکا کر حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہیں، جو نور نظر ہیں اور جگر گوشہ ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی، جو بھتیجی ہیں، محبوب ترین مطلب اتنی محبوب ترین ناظرین کہ کربلا کی سرزمین صرف یہی صدائیں بلند کرتی ہوئی نظر آتی تھی، چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس. حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی انتہائی محبوب ترین بھتیجی ہیں اور ام رباب سلام اللہ علیہا کی جگر گوشہ ہیں. بس ایک جملہ اور بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ جن کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یہ فرمایا کرتے کہ سکینہ سلام اللہ علیہا میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ناظرین آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں ہم سب مل کے چلتے ہیں اور فیوز و برکات سمیٹتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کل بروز محشر ان کے غلاموں میں ہمیں شامل فرمائے. پیر صاحب آپ کا تو ظاہر ہے آپ تو اسی خانوادے سے، اسی خاندان سے، سادات گھرانے سے، ذرا بیان کیجئے اپنے جد کے بارے میں. حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا سلسلہ پاک، شان، عظمت، رفت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کوئی دوسری رائے نہیں. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے نسب پاک کے حوالے سے، چونکہ یہ ہمارا موضوع مبالغے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں اس سے دور نہیں جانا چاہتا. سیدہ سکینہ پاک کا نسب پاک یہ ہے کہ آپ انف و ثنا والے نفس پیغمبر کی پوتی، اللہ اللہ، اور ابنا والے ابن کی بیٹی اور سبحان اللہ، اور ونساء کائنات میں واحد عورت جس کے لیے قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اس سیدۃ النساء سیدہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ظاہری بات ہے یہ ہستی ان تمام کے فیوزات کا منبع ہے. نفس رسول مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ آپ کے حوالے سے اس آیت کی روشنی میں لوگوں نے کثیر تعداد میں لکھا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ سیدہ سکینہ کے پورے نسب کے کمال کے فضائل میں سے. اللہ اکبر. یعنی نسب یہی کچھ ہوتا ہے نا بندے کا کہ باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، تو یہ آیہ مبارکہ آئی ہی نسب سکینہ کی شان میں. اللہ دادے کی شان یہ ہوئی کہ وہ نفس رسول ہے، اور اس بات پر تمام علماء متفق ہیں کہ مولا علی المرتضیٰ کی ساری شانیں کمال کی ہیں جو قرآن میں، لیکن یہ جو نفس رسول ہو جانے والی شان ہے یہ روحانی اعتبار سے اور قرب کے اعتبار سے ایسی شان ہے جس کی کوئی مثلیت نہیں. اور پھر باپ پر آ جائیں سیدہ سکینہ کے باپ پر تو وہ حسین ہیں، بلا شبہ علی کے بیٹے ہیں، ظاہری طور پر علی پاک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نسب میں ابو طالب پاک کا نام آتا ہے، لیکن قرآن کی اس نص نے یہ بات کلیئر کر دی ہے. اور پھر صفین کے موقع پر خود مولا علی نے بھی کلیئر کر دی تھی جب انہیں نہیں بھیجا تھا اور عباس کو بھیجا تھا. انہوں نے عرض کی ابا حضور ہمیں کیوں نہیں بھیجا، عباس کو کیوں بھیجا، کیا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو مولا علی نے کہا تھا بیٹے ہو، لیکن اس دن سے مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ تم پیدا میرے گھر میں ہوئے ہو لیکن تمہیں ابن رسول ہونے کا شرف حاصل ہے جس دن سے مبالغہ والا منظر میں. اللہ. تو اس باپ کے یہ بیٹے ہیں جو ابن رسول ہیں، اور رسول اللہ کی نسل پاک ظاہری بات ہے حسن حسین دونوں سے چلی ہے. حسن پاک کی اولاد بھی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن روحانی اعتبار سے امام حسین کی محنت کربلا کی وجہ سے جو شرف نسل حسین کو نصیب ہوا ہے وہ بے مثل و بے مثال. اللہ. کتنے ائمہ اہل بیت اس میں آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور پھر دنیا نے دیکھا بھی کہ امام حسین کتنے اماموں کے باپ بنے.
اللہ، اور پھر مہدی علیہ السلام کا آنا، اور پھر یہ ساری حقیقتیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف آئیں، چونکہ میرے ذمہ نسب ہی ہے تو میں نسب پہ ہی رہنے کا عادی ہوں۔ جناب تو آپ کی والدہ ماجدہ کا اس میں گرامی ہے رباب، اور آپ امرؤ القیس کی بیٹی ہیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس شاعر امرؤ القیس کی بیٹی ہیں جو عرب میں مشہور تھا، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ اس کی مغالطے کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ سیدہ فاضلہ بہت تھی اور بہت بڑی عالمہ تھی، اللہ، اور بہت بڑی شاعرہ تھی۔ اللہ، یعنی یہ اللہ کا ایک کمال ہے، اللہ کی عطا ہے۔ لوگوں کو جو بھول پڑی ہے وہ شعر دانی، آپ کے شعر اس لیول کے تھے اور آپ کی گفتگو اس لیول کی تھی کہ لوگ مغالطے میں پڑ گئے کہ شاید یہ شعر و ادب کے اس بڑے نام کی بیٹی ہیں، لیکن لوگوں نے یہ اندازہ نہیں کیا کہ یہ ناموں بڑوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کے گھر کے لیے رب جن کو منتخب کرتا ہے انہیں اپنے پاس سے بے شمار کمالات عطا سبحان فرما دیتا اللہ، ہے۔ سبحان۔ اب انہیں جناب رباب کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل نواسے، سیدنا امام حسین پاک کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ زوجہ میں سے سب سے محبوب ترین زوجہ بھی تھی۔ اور آپ کا وہ شعر جہان کو معلوم ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس گھر کو بڑی پسندیدگی حاصل ہے، میرا وہ گھر بڑا پسندیدہ ہے جس گھر میں سکینہ اور سکینہ کی ماں رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں آتے ہیں، ذرا یہ بتائیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو آپ سے محبت، دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے نیچرلی محبت کرتا ہے، بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لیکن یہاں محبت کا رنگ اور ڈھنگ بڑا مختلف نظر آتا ہے، ذرا وہ ناز والی باتیں بتائیں۔ ہاں، یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے اور اشد ضرورت ہے اس حوالہ سے حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی شان کو سمجھنے کی کہ حضور امام حسین علیہ السلام نے، جیسے آپ نے اشارہ انٹرو میں دیا کہ آپ فرماتے تھے یہ میری دعائے شب کا نتیجہ ہے، یعنی اولاد تو ساری ہی باپ کو پیاری ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی بیٹی جسے باپ مانگتا ہے اللہ سے اور وہ بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گائی، اس تہجد کے وقت میں باپ مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے ایک بیٹی عطا کر۔ بیٹیاں اس سے پہلے بھی ہیں لیکن اس بیٹی کی تمنا حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی اس لیے ہے، وارفتگی، چاہت، محبت، وہ جس کردار کی بات ہو رہی ہے اس کردار کے لیے ایک بیٹی کی ضرورت تھی۔ اللہ، حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اور حضرت رباب کے لیے حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس محبت کا اظہار کیا ہے کہ جب رباب اپنے میکہ میں گئی ہوئی ہوتی ہے، سکینہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، تو مجھے یہ گھر نہیں لگتا۔ اللہ، اتنی محبت، مجھے یہ گھر نہیں لگتا، یہ گھر مجھے ان کے بغیر نامکمل لگتا ہے، یعنی مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا۔ تو یہ والہانہ محبت، وارفتگی جو ہے حضرت سیدہ سکینہ کی، یہی محبت جو حضور امام حسین علیہ السلام آپ سے فرماتے تھے، اسی محبت کے سبب سے وہ پورے خانوادہ اقدس میں بہت زیادہ چہیتی تھی، لاڈلی تھی اور پیاری تھی۔ اور حضرت عباس علمدار کی محبت کا جو آپ نے اشارہ دیا وہ بھی اسی لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ہستی، حسین کی سب سے محبوب بیٹی ہے، اس لیے وہ پیار کرتے تھے، اس لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے۔ اور حضرت عباس علمدار نے تو اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں جو ہے آخری سانسیں جو ہیں وہ پیش کر دی۔ تو یہ عظمت حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آپ آگے بھی بات ہوئی کہ ان کی عمر کو نہ دیکھو، ان کے کام کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو، یہ جس منزل پر نظر آتی ہیں اور جس شان سے یہ اپنے پیغام کو دے رہی ہیں، اپنی عظمت کو اجاگر کر رہی ہیں۔ بچہ بڑے تو ٹھیک ہے صاحب کردار تھے، عظیم تھے، جری تھے، خانوادہ علی کے فرد تھے، بچے تو تلخ حالات میں، پریشان کن حالات میں بچے تو سہم جاتے ہیں، لیکن یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بھتیجی ہے، سہمنے کا ان کے ساتھ دور کا تعلق نہیں ہے، یہ کس خانوادہ کس آغوش میں پلنے والی بیٹی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب آخری وقت سفر رخصت میدان میں ہوتے ہیں تب بھی یہ بیٹی حضرت امام حسین کی گھوڑوں کے قدموں سے لپٹتی ہے اور اپنے باپ کی آخری زیارت جو ہے وہ اس حالت میں کرتی ہے۔ اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. اہل و عیال کی حفاظت کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رقیب 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ دنیا کے فانی مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملتی ہیں. دختر شبیر یا حضرت سکینہ السلام. دختر شبیر یا حضرت سکینہ السلام. کان اہل بیت میں تو تھی نگینا السلام. کان اہل بیت میں تو تھی نگینا السلام. اے علی المرتضیٰ کے باغ کی تازہ کلی، اے علی المرتضیٰ کے باغ کی تازہ کلی، تجھ کو دیتے ہیں سلامی سارے اغواس و ولی، تجھ کو دیتے ہیں سلامی سارے اغواس و ولی. تو ہے حضرت فاطمہ 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 تو ہے حضرت فاطمہ کے لال کی لخت جگر، تجھ سے روشن ہو گیا شبیر کا ہے سارا گھر، تجھ سے روشن ہو گیا شبیر کا ہے سارا گھر. خوش تیری آمد سے تیری
حضرت رباب، خوش تیری آمد سے تیری والدہ حضرت رباب، تیری آمد سے کھلے طیبہ میں خوشیوں کے گلاب، تیری آمد سے کھلے خوشیوں طیبہ میں خوشیوں کے گلاب، پیش کرتا ہے تیری عظمت کو ساجد بھی سلام، پیش کرتا ہے تیری عظمت کو ساجد بھی سلام، ہے یہ اہل بیت کے ہر فرد کا ادنا غلام، ہے یہ اہل بیت کے ہر فرد کا ادنا غلام، تو ہے حضرت فاطمہ کے لال کی لخت جگر، تو ہے حضرت فاطمہ کے لال کی لخت جگر، تجھ سے روشن ہو گیا شبیر کا ہے سارا گھر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔